عزیزان گرامی وقار، آج سے ہماری زندگی کی ہر گھڑی یادگار ہونے والی ہے۔ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے اور اتفاق یہ کہ ہماری زندگی میں ایسا عظیم اور ایسا حسین موقع آ رہا ہے کہ ہم اس سال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منانے جا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک بات مجھے یاد آتی، ایک نوجوان کا کردار بڑا عجیب تھا۔ میلاد کا دن تھا 12 ربیع الاول، میں ٹرین سے اتر رہا تھا، ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا، حضرت میں چاہتا ہوں کہ آج حضور کی بارگاہ میں کوئی اچھا تحفہ پیش کروں۔ صاحب جھنڈے، کمکمے، مٹھائیاں سب لگا کر کے تو تحفے پیش کرتے۔ اس نے کہا میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش ہوں۔ میں اتر رہا، اچانک ذہن میں بات آئی، کہا اللہ کے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ وہ بوڑھوں کی مدد کرتے، ان کا بوجھ اٹھاتے۔ مکہ میں حضور مشہور تھے اس بات پر۔ ہم اتر رہے ہیں، دیکھو ٹرین سے کوئی بوڑھا اتر رہا، اس کا سامان اٹھا کر پہنچا دو، سنت ہے یہ بھی۔ اور آج 12 ربیع الاول ہے، تم حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش۔ یہ بات کہا اور میں گزر گیا۔ ایک بوڑھی عورت 2 بڑے بڑے شاپر لے کر آ رہی، اس کے پاس گیا اور کہا کہ اماں جی مجھے دو، میں اٹھا دوں۔ وہ پہلے تو گھبرائی، کہا کہ تو کیوں اٹھائے گا، تو کلی ہے کیا ہے، میرا سامان کیوں نہیں دوں گی، نہیں دے رہی تھی۔ اور کیوں دے اجنبی کو؟ اس نے اصرار کیا، اماں جی دے دو دے دو، اٹھا لوں گا۔ کہا اتنا کیوں کہہ رہا ہے بیٹا، تو سامان لے کے بھاگنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس نے صاف صاف سمجھا، اماں جی بات یہ ہے آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ بوڑھے لوگوں کا بوجھ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا عمل دہراؤں، ان کے اخلاق پر عمل کروں اور میں ان کی روح کو خوش کروں۔ بوڑھی کے دل میں بات آ، لے لے بیٹا، تو تیرے نبی کی بات کر رہا ہے، تمہارا کوئی تہوار کا دن ہے، یہ کرنا ہے تو کرو۔ وہ شاپ پر لے کر کے گیا، اس کو جہاں تک پہنچانا تھا پہنچایا۔ یہ بات آئی گئی گزر گئی، ہم بھی تو سوچتے ہیں کہ چھوٹی سی بات، 6 مہینے گزر جانے کے بعد اس نوجوان نے مجھ سے، آج ہمارے درمیان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی ولادت پاک کا 1500 سالانہ جشن منایا جا رہا ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو روایات تو بتاتی ہیں کہ حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 12 کو، کچھ کہتے ہیں 17 کو، اختلاف ہے روایات میں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، تو ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کمنٹس میں، میسیجز میں، کہ آپ 12 کو ہی پکڑ کے کیوں چلتے ہیں؟ ہم ان کو جواب دیتے ہیں میاں کوئی بات نہیں، آپ 8 کو تو ہمیں 12 کو رہنے دو، اور ایک جماعت کو کہہ دو 17 کو منا لو، کسی جماعت کو کہہ دو 13 کو منا لو، تاکہ ساری روایتوں پہ ہو جائے۔ اور اگر آپ نہیں کہتے تو ہمیں اختیار دے دو، ہم 8 سے نہیں 1 سے شروع کر کے پورے ربیع الاول منائیں گے۔ نہیں منانا ہے، نہیں کرنا ہے تو اعتراضات الگ الگ۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب حاتم طائی کا بیٹا آیا ہے، مسجد نبوی جانے سے پہلے راستے میں ایک بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی آئی، الجھے ہوئے بال ہیں، پرانے کپڑے ہیں، دھول میں ہٹی ہوئی ہے، لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ صحابہ نے کہا حضور یہ تو پاگل عورت ہے، بد زبان ہے، بہت بولتی ہے، آپ کے پاس آئے گی، وقت ضائع کرے گی، کچھ نہ کچھ بولتی رہے گی۔ حضور نے فرمایا ہٹو، اس کو آنے دو۔ صحابہ روک رہے تھے، وہ خاتون آگے بڑھتی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں میرا ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، وہ خاتون آئی، منٹ 2 منٹ نہیں گھنٹوں کھڑا کر کے رکھی رہی، بات کرتی رہی، بات کرتی رہی، بات کرتی رہی، اور کہی ہوئی بات وہی پلٹا پلٹا کر دوبارہ وہی باتیں کرتی رہی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا تھا، اس عورت کی بات کو ایسے سن رہے ہیں جیسے کسی بڑے دانشمند کی بات سن رہے ہوں، بار بار اسے سر ہلا کر کے کہتے ہیں ہاں اچھا ایسی بات ہے، اچھا ایسی بات ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ اللہ کا رسول ہے جو سامنے والے کو یہ احساس بھی ہونے نہیں دیتا کہ وہ پاگل ہے، یہ احساس بھی ہونے نہیں دیتا کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے۔ وہ عورت فخر سے کہتی تھی کہ تم لوگ مجھے پاگل کہتے ہو، دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان میری بات سنتا ہے، سب سے اعلیٰ انسان میری بات سنتا ہے۔ لوگوں کی فیلنگ کو سمجھا کرو، کسی سے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے تم گفتگو سن لو تو اس کی فیلنگ بڑھ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، عدی کہتے ہیں میں اسی وقت ایمان لے آیا، میں نے ایسے اخلاق کسی کے نہیں دیکھے،
جو عام قسم کے لوگوں کی بھی باتیں سننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہو اور اسے احساس ہونے نہیں دیتا